أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ پہنچتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا۔ کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب سے انکار کرتے ہو؟ بس کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تم میں سے اس طرح کرے، سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، اور قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے دوسرے حصے کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ آیت کی تفسیر میں یہ بات آپ کو بتلائی گئی تھی کہ مدینے کے اندر اوس اور خزرج نامی دو قبیلے تھے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ لڑائی ہوا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ اسی طرح یہودیوں کے بھی دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ خزرج نے بنو نذیر کو اپنا حلیف بنا لیا تھا اور اوس نے بنو قریظہ کو اپنا حلیف بنا لیا تھا۔ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کو اپنے ساتھ میں لے کر لڑتے تھے۔ تو معاملہ جب لڑائی کا آ پہنچتا تھا تو ایک دوسرے سے قتل و قتال بھی ہوتا تھا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا بھی جاتا تھا۔ پھر جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کا لڑائی میں آمنا سامنا ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے تھے۔ اور اسی طرح جب قیدی بنا کر ایک دوسرے کے پاس آ جاتے لڑائی کے بعد تو پھر وہ ایک دوسرے کو فدیہ دے کر ان قیدیوں کو چھڑا بھی دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھی جاتی یہ بات کہ بھئی تم خود لڑتے ہو آپس میں اور قتل و قتال بھی کرتے ہو، گھروں سے بے گھر بھی کرتے ہو، پھر جب یہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم خود فدیہ دے کر ان قیدیوں کو چھڑاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں تورات میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے ہی خاندان یعنی ایک ہی مذہب کے ہم لوگ ہیں یہودی، ہم تورات پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو اگر ہم میں سے کسی کو اس طرح قیدی بنا کر کسی کے پاس قید کر لیا جائے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑانا، اس بات کا ہمیں تورات میں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تورات میں صرف اس بات کا ہی حکم نہیں تھا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑاؤ، بلکہ اس بات کا بھی تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم آپس میں لڑو مت،
آپس میں خون ریزی مت کرو، اس بات کا بھی عہد لیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالو، اس بات کا بھی عہد لیا گیا تھا۔ تو تم تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھ رہے ہو اور بعض حصے سے انکار کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پھر جو تم میں سے ایسا کرے، یعنی بعض حصے پر ایمان رکھے اور بعض حصے سے انکار کرے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی ہوگی، اللہ کی کتاب کے انکار کرنے کی وجہ سے، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، اور وہ جہنم کا عذاب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اس پر بدلہ دیں گے۔ اس سے ہمیں یہ سبق اور یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ چونکہ ہم بھی قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی قرآن مجید کی مکمل باتوں کو ماننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض باتوں کو تو مان رہے ہیں اور بعض باتوں کا انکار کر رہے ہیں، یعنی قرآن کی جو باتیں ہمارے خواہش کے مطابق ہے، ہماری سمجھ کے مطابق ہے، اس کو تو ہم مان رہے ہیں۔ جیسے مثلا نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے، ہم مان رہے ہیں ہمارا نکاح مسجد میں تو ہو رہا ہے، لیکن صرف برائے نام، جتنی رسومات باہر ہونی چاہیے وہ سب کی سب رسومات ہم کرتے ہیں، لیکن صرف یہ کہہ کر کہ بھئی نکاح مسجد میں کرنا یہ سنت ہے اور فضیلت کی چیز ہے، تو برائے نام مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں بس۔ اب نکاح کے بعد جہیز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جہیز بالکل دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے خوشی خوشی، اور نکاح مسجد میں ہو رہا ہے۔ یعنی ایک سنت کو تو زندہ کیا جا رہا ہے، باقی تمام رسومات کو کرتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں کسی کو بھی۔ اور اب شادی کا کھانا ہے، نکاح کے وقت شادی کا کھانا ضرور مستحب بھی نہیں ہے، ولیمہ مسنون ہے، ولیمے کے کھانے کی دعوت کو سنت کہا گیا ہے، شادی کے کھانے کی دعوت کو مستحب بھی نہیں کہا علماء نے، لیکن ماشاءاللہ شادی کی دعوت کا کھانا ہم کھاتے ہیں جا کر، اور اس کے اندر ہماری فرمائشیں ہوتی ہیں کہ بھئی کس قسم کا یہ کھانا ہونا چاہیے۔ تو بتائیے کتنی زیادہ خرافات ہمارے اندر آ چکی۔ تو گویا کہ ہم شریعت کے بعض چیزوں کو تو مان رہے ہیں اور بعض چیزوں کو ہم نہیں مان رہے۔ بعض چیزوں کو ماننے سے مراد نکاح ہم مسجد میں کر رہے ہیں، یہ بعض چیزوں کو ماننا ہوا، اور بعض چیزوں کو نہیں ماننے سے مراد باقی تمام رسومات ہم کر رہے ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا۔ العیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو کتاب کی بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی ہوگی۔ اور یقیناً آپ دیکھیے جو نکاح شریعت کے خلاف ہوتا ہے وہ دنیا میں رسوا ہوتے ہیں، اور آخرت میں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل طور پر قرآن کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔